السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے اس ادارے میں آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع مل رہا ہے جہاں سے میں نے اکتساب فیض کیا ہے۔ یہ میری خوش بختی ہے۔ سن 1999 اور سن 2000 کا عرصہ جو ہے میں یہاں گزار چکا ہوں۔ تب جامعہ کی بالکل ایک الگ ہی شکل تھی، اب ماشاءاللہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے علمی طور پر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ یہ سب سے پہلے تو فضیلت الشیخ مولانا انس مدنی صاحب کی ذرا نوازی ہے، اسی طرح برادر مکرم مولانا محمد حسین سردار صاحب، برادر مکرم مولانا حافظ عبد الرؤوف صاحب، اور ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی فرقان صاحب، ان سب کی محبت ہے کہ مجھے یہاں لا کھڑا کیا، جبکہ من آنم کے من دانم، میں قطعاً اس لائق نہیں ہوں کہ علماء سے مخاطب ہو سکوں۔ تو بہرحال میں جس شعبے کا بندہ ہوں اس سے متعلق ہی آپ سے چند باتیں کروں گا۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ میں تحقیق کا ذوق کیوں پیدا نہیں ہوتا اور کیسے ہو سکتا ہے۔ چند ایک گزارشات ہیں، مختصر سا وقت ہے، میں اپنی جو گزارشات ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میں زیادہ دیر آپ کے اور اہل علم کے درمیان میں حائل نہیں ہو سکوں۔ تو وہ اسباب کیا ہیں جس وجہ سے طلبہ میں تحقیق کا ذوق پیدا نہیں ہوتا؟ میں بھی مدارس سے ہی پڑھا ہوں، میں بجائے اس کے کہ آپ کو بطور مثال رکھوں، میں اپنے آپ کو ہی مثال کے طور پر پیش کروں گا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ مجھ جیسے بندے ایک ادارے سے، جامعہ سے 8 سال پڑھ لینے کے باوجود فاضل ہو جاتے ہیں، سند فضیلت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان میں تحقیق کا، تالیف کا، تحریر کا، اس طرح کا کوئی بھی ذوق پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، سب سے بنیادی سبب تو یہی ہے کہ خود طلبہ میں ہی اس چیز کا ذوق شوق نہیں ہوتا، ان کی عدم دلچسپی ہوتی ہے، محنت سے جی چراتے ہیں۔ کسی بھی بلند مقام کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے اتنی ہی زیادہ محنت کرنا ہوتی ہے، اور پھر اس میدان میں تو خاص طور پہ جمیع علوم پہ دسترس کے ساتھ ساتھ عربی گرامر جو ہے اس میں انسان کو ید طولہ حاصل ہونا چاہیے۔ ایسا بھی ید طولہ نہیں کہ بندہ اگر کوئی گرامر میں تھوڑا بہت کمزور ہے تو وہ سمجھے کہ شاید میں اس میدان میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن بہرحال اتنا تو ہو کہ بندے نے 8 سال محنت کی ہو اور اس کے باوجود وہ عربی گرامر میں ویسا نہ ہو کہ جیسی اس کی ضرورت ہو یا جیسی اس کام کے لیے ریکوائرمنٹ ہو۔ تو سب سے بنیادی سبب تو یہ ہے کہ طلبہ خود ہی محنت سے جی چراتے ہیں۔ اس سبب کو دور کس نے کرنا ہے؟ خود طلبہ نہیں۔ آپ کے اندر ذوق شوق ہوگا، دلچسپی ہوگی، میلان ہوگا تو آپ خود ہی اس چیز کو ختم کر سکیں گے۔ دوسرا سبب ہے طلبہ میں تحقیق کا شوق منتقل نہیں کیا جاتا۔ میں یہاں کے ادارے کے متعلق بات نہیں کروں گا کسی بھی، ویسے مطلقاً ایک بات ہے اوورال کہ عموماً ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسا ماحول نہیں ہوتا یا پڑھانے والوں کا ایسا رجحان نہیں ہوتا کہ وہ خود تحقیقی مزاج رکھتے ہوں یا تحریر سے شغف ہو یا تالیف و ترجمہ کا انہیں ذوق ہو، تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آگے منتقل ہی نہیں ہو پاتا۔ یہاں تو ماشاءاللہ بڑا اس بارے میں ماحول ہمیں پتہ چلا ہے کہ باقاعدہ تھیسز لکھوائے جاتے ہیں اور اس بارے میں الگ سے کلاسز بھی ہیں، اساتذہ محنت بھی کرتے ہیں۔ تو عمومی بات میں کرتا ہوں کہ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جب سکھانے والے میں تحقیق کا ذوق شوق نہیں ہوگا تو وہ طلبہ میں بھی منتقل نہیں کر پائے گا، ایک سبب یہ ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ پڑھاتے ہوئے یا خود مطالعہ کرتے ہوئے ایک سے زائد کتب کے حوالے نہیں دیے جاتے۔ مثال کے طور پر کسی ایک فن پہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے
اس میں کوئی ایک مسئلہ آیا ہے، اگر مدرس اس میں تشنگی دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس سے متعلقہ اسی موضوع سے ربط رکھنے والی دیگر کتب کی طرف اشارہ کرے کہ اس موضوع پر آپ فلاں فلاں کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بہت ساری کتابیں مفید ہوتی ہیں اور ساری کی ساری نصاب میں تو نہیں لگائی جا سکتی، نصاب میں تو محدود سی کتابیں ہی ہوتی ہیں، تو اس لیے بہت ساری مفید کتابیں جو نصاب میں نہیں ہیں، دوران تدریس طلباء کو ان کتابوں کی طرف بھی احالہ کرنا چاہیے کہ اس موضوع پر فلاں فلاں کتاب بھی ہے، آپ کو چاہیے کہ ان کتابوں کا بھی مطالعہ کریں۔ چوتھا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ طلباء میں سوال اٹھانے کا مزاج نہیں ہوتا۔ یہ سوال اٹھانا، بات کو سمجھنا، دیکھیں استاذ پڑھا رہے ہیں، استاذ نے دل جمی سے پڑھایا، محنت سے پڑھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے سوال نہیں کیا تو استاذ نے تو ظاہر سی بات ہے یہی سمجھنا ہے کہ سب کو سمجھ آ گیا ہے، سبق سب ٹھیک ہے، سب کے پلے پڑ گیا ہے۔ لیکن اگر سمجھ بھی نہ آیا ہو، سوال بھی نہ کیا جائے، یا اگر سبق سمجھ آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی نیا سوال اس سے پیدا ہونے والا وہ نہ کیا جائے، یعنی یا تو ندامت کی وجہ سے ویسے بندہ ہچکچاتا ہے، وہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ ایسا بندہ تو علم ہی حاصل نہیں کر سکتا جو ہچکچاتا ہے، حصول علم میں شرم جس کے لیے رکاوٹ بن گئی وہ علم حاصل ہی نہیں کر پاتا۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود سے سوال ریز ہی نہیں کرتے، یعنی ہم خود ہی ذہن کو نہیں کھپاتے، ہم ذہن لگاتے ہی نہیں ہیں کہ اس سے سوال کون سا اخذ کیا جا سکتا ہے، کون سا سوال اٹھایا جا سکتا ہے، تو سوال بھی اٹھانا چاہیے۔ یہ اس طرح کا مزاج نہ ہونا یہ بھی سبب بنتا ہے کہ طلباء میں تحقیقی مزاج نہیں ہوتا۔ سوال اٹھانے سے ہی انسان میں تحقیقی مزاج پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی خواہ کوئی صحیح بات ہی ہے، آپ کے ذہن میں اگر اس کے بارے میں کوئی منفی اعتراض آ رہا ہے تو اسے کریں، استاذ کے سامنے رکھیں، استاذ خود بھی جواب دیں گے، آپ کو کتابوں کا حوالہ بھی دیں گے، آپ خود بھی زحمت کریں، پھر ان کتابوں کو پڑھیں، تو ایسے ہی تحقیقی مزاج جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ طلباء کے لیے باقاعدہ ماحول ہونا چاہیے جس میں ان کو انگیج کیا جائے، جو سبق پڑھایا ہے اس کی تطبیقی مشق کروائی جائے، عملاً ان کو وہ سکھایا جائے کہ اگر آپ نے اصول تفسیر پڑھے ہیں تو ان کا انطباق کیسے کرنا ہے، اصول حدیث پڑھے ہیں تو ان کو کیسے آپ نے عمل میں لانا ہے۔ باقاعدہ طور پر لائبریری میں لازمی طور پر طلباء کے لیے 1 گھنٹہ کم از کم ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے روزمرہ کے پڑھے ہوئے سبق کی عملی مشق کر سکے۔ ٹائم تھوڑا ہے اس لیے میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ تو چھٹی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو سب سے بڑی کوتاہی اور نقصان پایا جا رہا ہے تمام مدارس میں ہی میں کہوں گا، وہ یہ ہے کہ غیر نصابی مطالعہ نہیں ہوتا ہمارا۔ غیر نصابی مطالعہ میں اگر کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ 10% بھی نہیں ہوتا، جبکہ انسان کے ذہن کے بہت زیادہ اس کے دماغ کو کھولنے والی چیزیں غیر نصابی مطالعہ ہی ہوتا ہے۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ نصاب میں تو محدود سی کتابیں ہی ہوتی ہیں، وہ وقت کی بھی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ اتنے سے وقت میں اتنی ہی کتابیں پڑھائی جا سکتی ہیں، پھر محدود دورانیہ ہوتا ہے، محدود عرصہ ہوتا ہے، اس عرصے میں اس سارے نصاب کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر جو غیر نصابی مطالعہ کا شوق نہیں ہوتا، بنیادی طور پر ہمارے اندر تحریر کو، تقریر کو، تحقیق کو، تالیف اور ترجمے کے ذوق و شوق کو یہی دفن کر دیتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف دینی کتابیں ہی پڑھیں، ہم دوسری بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ادبی کتابیں ہاں ایسی ہوں کہ غیر اخلاقی نہ ہوں یا فکر کو خراب کرنے والی نہ ہوں لیکن ادبی ہوں، تو وہ تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ میں طلباء کو عام طور پر جو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ ہے، ویسے تو بہت زیادہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، شبلی نعمانی ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، سلمان منصور پوری ہیں، مولانا حنیف ندوی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو فائدہ ہو سکتا ہے طلباء کو بلکہ فضلاء کو بھی، وہ ہے مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کو پڑھنے کا۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو علم حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ادبی ذوق ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی
رحمہ اللہ کی خوبی یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو مدلل انداز میں بہترین طریقے سے اور بڑے خوبصورت سلیقے سے نکھار دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عبارت اتنی شستہ اور خوبصورت ہوتی ہے کہ بندے کی اپنی اردو بھی بہتر ہوتی ہے، بندے کو لکھنا آتا ہے، بندے کو تحریر کا فن آتا ہے، اس کو جملہ سازی کا انداز آ جاتا ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا مدعا بیان کیسے کرنا ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے ایسے ہے کہ بندے کے ذہن میں سارا کچھ ہوتا ہے، وہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا میرا موقف ہے، کیا میرا مدعا ہے، لیکن بیان کرنے کا انداز اور سلیقہ نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ غیر نصابی کتابوں سے آئے گا۔ جب آپ ادبی کتابوں کا ذوق شوق رکھیں گے، جب آپ ادبی کتابوں کو پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا پھر ادبی انداز میں چیز کو بیان کرنا غیر ادبی انداز میں بیان کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت بھی ہو جاتی ہے، اور بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری بات کو مختصر انداز میں بڑے سلیقے کے ساتھ قارئین کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج سے آپ یہ لازم کر لیں کہ آپ نے نصابی کتابوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ اس میں آپ ترجیح رکھیں مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی کتابوں کی۔ اس کے علاوہ بھی مولانا عزیر شمس رحمہ اللہ نے ایک اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک لسٹ مرتب کی تھی، میں شیخ محترم کو وہ لسٹ دے دوں گا، تو آپ میں سے جو بھائی ذوق شوق رکھتے ہوں وہ ان سے لے لیں۔ انہوں نے الگ الگ کر دی تھی کہ ایک عالم فاضل شخص کو، محقق کو عربی کتابیں کون سی لازماً پڑھنی چاہیے اپنا علم ڈیولپ کرنے کے لیے، عربیت کو بہترین کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو ادب کا ذوق بہتر کرنے کے لیے اردو کتابیں کون کون سی پڑھنی چاہیے۔ اب مولانا عزیر شمس بہت بڑا نام ہے تحقیق کا، آپ سب جانتے ہی ہوں گے، تو انہوں نے جن کتابوں کو ریکمینڈ کیا ہے تو ظاہر ہے وہ قطعاً فائدے سے خالی نہیں ہوں گی، بہت زیادہ مفید ہوں گی۔ کم از کم ان کتابوں کو ایک ایک بار تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ وہ کتابیں ضرور زیر مطالعہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو نصابی مطالعہ ہوتا ہے اس میں بھی ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے مطالعہ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ جو آج اسباق ہم نے پڑھے ہیں نا وہی یاد کرنے ہیں آج شام کو، جبکہ مطالعہ ہونا چاہیے کہ اگلے دن جو اساتذہ نے ہمیں اسباق پڑھانے ہیں نا ان کو پڑھ کے جائیں، ان کو یاد کر کے جائیں۔ نہیں بھی آتے تو کوئی بات نہیں، ایک بار ان کو نظر سے گزاریں، ان کا مرور کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس سے کیا ہوگا جب استاذ پڑھائے گا تو وہ بہترین طریقے سے آپ سبق پڑھ سکیں گے۔ تو بہرحال اگلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم طلباء کے رجحان اور دلچسپی کو بھی ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک کلاس میں اگر 20 اسٹوڈنٹس ہیں تو ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا تدریس کا شوق ہے، کتنے ایسے ہیں جن کا تالیف و ترجمے کا شوق ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو خطیبانہ ذوق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی صلاحیتوں کو بھی اگر مد نظر رکھ کر ان طلباء پہ محنت کی جائے تو اس سے بھی طلباء میں تحقیق کا ذوق بھی پروان چڑھے گا، اور بہت اچھے ہر میدان کے متخصصین جو ہیں وہ بھی سامنے آ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا سبب ہے، اور میں اسے کہوں گا کہ یہ بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کتاب خریدنے کا شوق نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم 1000 روپے کا پیزا بڑے شوق سے کھا لیں گے، اب تو 1000 کا پیزا بھی نہیں ملتا، لیکن ہم 100 روپے کی کتاب نہیں خریدیں گے۔ یہ بڑا گندا سا مزاج بن چکا ہے ہمارا کہ کتاب کے بارے میں ذہن ہی یہ بنا لیا ہے کہ یہ خریدنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ جو نصابی کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ مدرسے کی لائبریری سے ہی ہمیں مل جائیں، تو جب سال ختم ہوتا ہے وہ کتابیں ویسے ہی جمع کروائیں، اگلے سال کی کتابیں لی پھر سے پڑھنا شروع ہو گئے۔ کتاب خود خریدیں، خریدنے کا شوق پیدا کریں، اپنی دیگر ضروریات کو ختم کر کے کتاب کو اولین ترجیح پہ رکھیں، کتاب خریدنے کو، نصابی بھی غیر نصابی بھی۔ نصابی کتابیں آپ کی اپنی ہوں گی تو اساتذہ جب پڑھا رہے ہیں تو آپ ان پہ حاشیہ لگا سکتے ہیں، آپ ان پہ نکات لکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس محفوظ رہیں گی۔ اگر ادارے کی کتاب پہ اگر آپ کو نکات لگانے کی عادت ہے اچھی بات ہے، لیکن وہ اگر آپ ادارے کی کتاب پہ لگائیں گے تو وہ تو آپ نے جمع کروا دینی ہے سال کے آخر میں، آپ کے پاس کیا بچا؟ تو اس لیے
یہ بھی جو ہے بہت خوبصورت شوق ہے جسے ہمیں پالنا چاہیے اور اس عادت کو اپنانا چاہیے کہ ہم کتاب خریدا کریں، اس کو اپنی اولین ترجیح پہ رکھیں۔ اچھا، جو سب سے بڑا سبب ہے تحقیقی ذوق پیدا نہ ہونے کا طلباء میں اور فضلاء میں، وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو پہلے سے محققین موجود ہے، معاشرے نے ان کی کتنی پذیرائی کی ہے۔ یعنی جب ایک فاضل یا ایک طالب یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں اہل علم محققین کی کوئی اتنی پذیرائی تو ہے نہیں، تو پھر میں کیوں یہ میدان اختیار کروں؟ چونکہ سرمایہ دارانہ ایک ذہن بن چکا ہے، ماحول بن چکا ہے، مادیت پرستی عام ہے، تو ہر چیز کا ہم نے مالی فائدہ اور نقصان لازمی اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ حالانکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ بندہ ان میں اگر محنت کرے، آپ یقین مانیں کہ یہ کام بھی، تحقیق کا کام بھی، ترجمہ و تالیف کا کام بھی ایسا ہے کہ مالی طور پر بھی بہت زیادہ یہ مفید ہے۔ یہ میں ویسے اضافی فائدے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس میں مہارت حاصل تو کرے، کوئی اس میں یکتا تو بنے، کوئی اس کی نابغہ روزگار شخصیت سامنے تو آئے۔ ایک ادارے سے چند ایک ہی اگر سامنے آ جائیں تو پھر بھی بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ تو تحقیقی مزاج اس لیے بھی نہیں بن پاتا کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہی ذہن دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں چونکہ اس کی اتنی پذیرائی نہیں ہے، مالی طور پہ اتنا فائدہ نہیں ہے، یا وہ سہولیات حاصل نہیں ہو سکتی جو فلاں فلاں کو حاصل ہے، تو اس لیے اس کو اختیار نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ غلط بات ہے۔ آج بھی اگر ہم نے یہ عملاً ہمارے ساتھ پیش آتا رہتا ہے کہ بسا اوقات ایک سے زائد کتابیں بھی آ جاتی ہیں ترجمے کے لیے، تو یقین مانیں کہ اچھے مترجم ملتے ہی نہیں ہیں ترجمہ کرنے کے لیے۔ حالانکہ بڑا اچھا اس کا حق خدمت بھی ملتا ہے، سارا کچھ ہے۔ یہ بات خاص میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ بھی نہ رہے کہ شاید اس میں کوئی ایسا فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو جو اچھے مترجمین ہوتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا اور اس کام کے لیے کوئی ہمیں ماہر، تو اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کام نہیں ہے یا معاشرے میں علماء کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کا ماہر بندہ وہ فارغ رہ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح تحقیق میں بھی اگر کوئی اپنا لوہا منوا لیتا ہے، ترجمہ و تالیف کا وہ ماہر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کام بہت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کام نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آخری سبب یہ ہے جس کی وجہ سے طلباء میں اور فضلاء میں یہ جو تحقیقی مزاج پنپ نہیں پاتا اور تحقیقی ذوق پیدا نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ شہرت مطمع نظر بن گئی ہے۔ آج دیکھ لیں آپ، جس کے پاس بھی ایک مائک ہے اور ایک کیمرہ اس کو میسر آ گیا ہے، وہ سپیکر بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ دڑا دڑ ویڈیوز بنا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے، یوٹیوب چینل بن گیا ہے، بس اسی کو وہ چلا رہے ہیں۔ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ مشہوری کا جو ایک ہوتا ہے نشہ، یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے کہ بندے میں تحقیقی مزاج پیدا نہیں ہو پاتا۔ وہ کہتا مجھے کون جانے گا، میں محقق بن جاؤں گا، میری اس طرح شہرت تو نہیں ہوگی جیسے فلاں یوٹیوبر مولانا صاحب کی ہے۔ تو اس چیز نے بھی بڑی رکاوٹ ڈالی ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اندر تحقیقی مزاج پیدا نہیں ہو پاتا۔ تو مختصر طور پر اب میں وہ باتیں بتا دوں آپ کو جلدی سے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ یہ تو یہ ہے کہ وہ اسباب جنہیں ہمیں دور کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کمی کو دور کریں، علمی کمی کو۔ اب بھی اگر کسی کو یہ کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ میں کہ عربی گرامر میں میں اس طرح ماہر نہیں ہوں، تو کوئی بات نہیں، ابھی کون سا وقت گزرا ہے۔ حتیٰ کہ ادارے سے فاضل ہونے کے بعد بھی وقت نہیں گیا، پھر بھی اپنی گرامر درست کی جا سکتی ہے۔ یا دیگر جتنے بھی مضامین ہیں جن میں کوئی بندہ اپنی وہ تھوڑی سی کوتاہی دیکھتا ہے تو ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عربی کتب کا مطالعہ شروع کریں۔ عربی کتب کے مطالعہ کا سنتے ہی طلباء میں یہ بات آتی ہے کہ میں تو نہیں یہ کر پاتا، میں تو نہیں کر سکوں گا، مجھے عربی آتی نہیں ہے۔ یہ ایسا ایک ہوا ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج اس کا صرف یہی ہے کہ عربی کتاب پکڑیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، آپ کو نہیں آئے گی تو آپ نشان زد کرتے جائیں،
جو الفاظ نہیں آتے اساتذہ سے سمجھیں، یا پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ ساتھ ڈکشنری رکھیں، آپ کو ڈکشنری کا بھی استعمال آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عربیت بھی بہتر ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ انگلش سکھانے والے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، وہ سارے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ جی انگلش اخبار پڑھا کریں۔ اب بندہ تو آیا ہے ان کے پاس انگلش سیکھنے، اور وہ سب سے پہلی نصیحت ہی یہ کرتے ہیں کہ انگلش اخبار پڑھا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریڈنگ سے وہ زبان جو ہے آہستہ آہستہ آنے لگ جاتی ہے۔ ہم تو عربی کتاب کا نام سن کے ہی بدک جاتے ہیں، حالانکہ اتنے سال ہم نے مدارس میں لگائے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک اجنبیت ہے، نامانوسیت ہے جو عربی کتابوں کے ساتھ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے۔ آج ہی سے پڑھنا شروع کریں، کوئی بھی عربی کتاب پکڑ لیں، آہستہ آہستہ آپ جیسے جیسے محنت کرتے جائیں گے، ایک ہفتے بعد آپ واضح طور پہ فرق دیکھیں گے، اگلے ہفتے بعد اس سے زیادہ فرق دیکھیں گے، اور یوں ہی کرتے کرتے آپ کو عربی کتاب آ جائے گی، عربی زبان پہ عبور حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ عربی کتب کو ہم زیر مطالعہ رکھیں۔ اسی طرح ادبی کتب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کا، ان کی کتابیں علم سے بھی بھری ہوئی ہوتی ہے اور ادبی مزاج بھی ان کا کمال کا تھا، ادبی رنگ بھی لیے ہوئے ہوتی ہیں، ان کو زیر مطالعہ رکھیں۔ پھر علمی رسائل و جرائد جو جتنے بھی ہیں انہیں پڑھنا اپنا معمول بنائیں، خاص طور پر جو ہمارے مکتبہ فکر کے ہیں انہیں بھی پڑھیں، اور دیگر امور میں علوم میں اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے تو آپ دیگر مسالک کے بھی پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ مختلف مسائل میں ان کی کیا آراء ہیں، وہ کس طرح سوچتے ہیں، وہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ اس طرح پڑھنے سے مطالعہ کا بھی ایک ذوق شوق پیدا ہوگا، علمی طور پہ بھی بندے میں تھوڑی سی اضافہ ہوتا ہے علم میں بھی، اور کوئی ادبی مضامین پڑھنے سے ظاہر ہے اس کا ادب بھی ڈیولپ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو بنیادی چیز ہے تحریری ذوق شوق پیدا کرنے میں یا تحریر میں آگے بڑھنے میں، وہ یہ ہے کہ ڈائری لکھنا شروع کریں۔ ہر انسان کے ساتھ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایسا معاملہ ضرور ہوتا ہے جو اس کے لیے یادگار رہتا ہے، یادگار نہ بھی ہو تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جسے قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کو ڈائری لکھنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ انہوں نے اسے معمول بنایا ہوتا ہے، وہ تحریر میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک بڑے اچھے رائٹر ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا، دارالابلاغ کے ڈائریکٹر ہیں طاہر نقاش صاحب۔ وہ عام طور پر کسی بھی تحریر کو واقعاتی شکل دے دیتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے واقعات لکھتے ہیں، اتنے قصے لکھتے ہیں، تو اتنے آپ کے ساتھ پیش بھی آتے ہیں؟ یعنی میرا نہیں خیال کہ اتنے قصے آپ کے ساتھ پیش آتے ہوں گے جتنے آپ لکھ دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں دیکھنے کا جو زاویہ مختلف ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا زاویہ نظر ہے۔ اردو بازار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ ابھی ہم یہاں سے چل پڑتے ہیں تو یہ بھاٹی چوک تک چلیں گے، شاید آپ ایک بھی واقعہ نہ دیکھ سکیں، میں اتنے سے سفر میں 3-4 واقعے نوٹ کر لوں گا۔ تو واقعتاً ایسا ہی ہے، ہر بندے کی اپنی آبزرویشن ہے، ہر بندہ اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، الگ الگ نظر سے۔ تو آپ کو بھی اگر روز مرہ کوئی بھی چیز ایسی پیش آتی ہے، یا استاد نے کوئی علمی نقطہ بیان کر دیا ہے، کوئی علمی چیز آپ کے سامنے آئی ہے، آپ نے کوئی نیا کام کیا ہے، یا کوئی خبر ہی ایسی آ گئی ہے، تو آپ اس کو ڈائری میں لکھنے کی پابندی کر لیں، اس کو معمول بنا لیں۔ یہ ڈائری میں لکھنا ہی جو ہے یہ آپ کی عادت بنا دے گا کہ آپ آہستہ آہستہ رائٹر بن جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ میں لکھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح مضامین لکھنا بھی شروع کریں۔ آپ میں سے ماشاءاللہ جو آہستہ آہستہ بڑی کلاسوں میں جاتے ہیں تو ان کو مضامین لکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ جماعتی رسائل ہی اتنے زیادہ ہیں، ہمارے ساتھ کتنے رسائل رابطہ کرتے ہیں کہ مضامین لکھیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کے اساتذہ رابطہ کروا سکتے ہیں۔ آپ لکھنا شروع کریں، ان رسائل میں جگہ بالکل ہے، وہ آپ کی تحریروں کے منتظر رہتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ لکھنا شروع کریں، کوئی موضوع لیں، اساتذہ سے رہنمائی لیں، اس پہ لکھنا شروع کریں۔ جب تک آپ اپنے دل سے یہ نہیں نکالیں گے کہ مجھے لکھنا نہیں آتا، آپ تب تک لکھ ہی نہیں پائیں گے۔ اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال باہر پھینکے کہ مجھے لکھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ آپ لکھنا شروع کریں گے تو آپ کو لکھنا آئے گا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے سب سے پہلے جس رسالے کا ترجمہ کیا تھا، چھوٹا سا کتابچہ تھا التبرج کے نام پر،
ایک ادارے میں کیا تھا، تو وہ بمشکل کو 50-60 صفحات کا تھا. تو میں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو ہمارے جو نگران تھے انہوں نے 2/3 جو تھا 2/3 وہ کاٹ دیا، 1/3 کو کہا کہ یہ قابل قبول ہے. وہی رسالہ میں نے دوبارہ کیا تو یوں کہہ لیں کہ 2/3 بچ گیا اور 1/3 پھر انہوں نے کاٹ دیا. تیسری بار میں نے کیا تو الحمدللہ ٹھیک کر لیا. تو اسی طرح غلطیوں کے بعد ہی اصلاح ممکن ہوتی ہے. آپ کی پہلی تحریر تھوڑی سی بھدی ہوگی، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود ہی پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں، اگلی تحریر اس سے بہتر ہوگی، اس سے اگلی اس سے بہتر ہوگی، اسی طرح آہستہ آہستہ آپ میں بہتری آئے گی. تو اس لیے مضامین لکھنا شروع کریں. اگر رسائل میں بھی نہیں موقع ملتا لکھنے کا تو کوئی بات نہیں، ادارے کا ایک رسالہ شروع کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ شائع ہی ہو، وہ ای بک کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. ای بک کی شکل میں آ جائے، سارے طلباء کو وہ ملے، وہ پڑھیں، سوشل میڈیا پہ شیئر ہو، ویب سائٹ پہ شیئر ہو، تو اس سے بھی طلباء کے اندر تحریریں لکھنے کا ایک رجحان پیدا ہوگا. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے ضروری سمجھی آپ کے سامنے رکھنا. تو سب سے خلاصتاً بات یہی ہے کہ جب تک آپ خود کے اندر، آپ کے اندر ذوق شوق پیدا نہیں ہوگا، آپ محنت نہیں کریں گے، آپ دل جمی سے اس بارے میں سوچیں گے نہیں، ذوق شوق کے ساتھ لگیں گے نہیں، تو اساتذہ کی رہنمائی بھی کچھ نہیں کرے گی. اصل یہ ہے کہ آپ خود اس کے بارے میں ایک اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اور لکھنے کا ذوق شوق پیدا کریں. اسی سے انشاءاللہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتی بڑھتی انشاءاللہ آپ کو صف اول کے مؤلفین میں کھڑا کر دے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میں نے جو بیان کیا ہے اور آپ نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.